السلام علیکم۔ ریا کی نیت سے خیرات کرنا۔ ہم سے سعید بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے باپ یحییٰ بن سعید نے کہا ہم سے امس نے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے ابو مسعود انصاری سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی بازار جاتا، وہاں مزدوری پر بوجھ اٹھاتا اور ایک مد اناج کہا تھا، اور آج ہم میں سے کسی کے پاس 1,00,000 درہم جمع ہیں۔ ہم سے مسلمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ سبئی سے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا، انہوں نے کہا میں نے عدی بن حاتم سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دوزخ کی آگ سے بچو، صدقہ دے کر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سے بشیر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم سے معمر نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ایک عورت آئی مانگتی ہوئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس کی میرے پاس اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھا، میں نے وہی اس کو دے دی، اس نے وہ کھجور آدھی آدھی اپنے دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود کچھ نہیں کھائی، پھر کھڑی ہو کر چل دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی آفت میں پھنس جائے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے آڑ ہوگی۔ تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانہ میں صدقہ دینے کی فضیلت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت تم پر آن پڑے، آخر آیات میں، اور سورہ بقرہ میں فرمایا مسلمانوں ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ دن آن پہنچے کہ جس دن نہ بچ سکوگی، نہ دوستی، نہ سفارش،
چلے گی آخر آیات تک۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالاحد بن زیاد نے کہا ہم سے عمارہ بن آقا نے کہا ہم سے عبدالزرع نے کہا ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس صدقے میں زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو تندرستی کی حالات میں مال کی خواہش ہوتے ہوئے محتاجی سے ڈر کر مالداری کی طمع رکھ کر خیرات کرے اور اتنی دیر مت کر کے جان حلق میں آن پہنچے اس وقت تو کہے فلانے کو اتنا دیا اور فلانے کو اتنا، اب تو فلانے کا مال ہو ہی چکا۔ باب ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عوان وضع لشکری نے انہوں نے فراس بن یحییٰ سے انہوں نے عامر شبعی سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نازنی بیوی ہوں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ پھر وہ ایک چھڑی لے کر اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں تو سودے کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نکلے۔ جب سب بیویوں میں پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو ہم سمجھے کہ ہاتھ کی لمبائی سے خیرات کرنا مراد تھا، اور وہ سب بیویوں میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور خیرات کرنا ان کو بہت پسند تھا۔ باب لوگوں کے سامنے خیرات کرنا جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا جو لوگ رات دن اپنے مال چھپا کر اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں ان کو اپنا نیک بدلہ ان کے مالک کے پاس ملے گا، نہ ان کو ڈر ہوگا نہ غم۔ باب چھپ کر خیرات کرنا افضل ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو اوپر گزر چکی ہے، اور ایک وہ مرد جس نے اتنی چھپا کر خیرات کی کہ داہنا ہاتھ جو خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اگر تم کھلم کھلا خیرات کرو تو بھی اچھا ہے، اور چھپا کر اور محتاجوں کو پہنچاؤ تو اور زیادہ اچھا ہے، اللہ تمہاری برائیاں اتارے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ باب اگر کسی نے
نادانشتہ معلوم نہ تھا، مالدار کو صدقہ دے دیا تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو صہیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا، انہوں نے عرض سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بنی اسرائیل کا ایک شخص کہنے لگا، میں آج رات کو ضرور خیرات کروں گا۔ پھر وہ رات کو اپنی خیرات لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں ڈال دی۔ صبح کو لوگ باتوں میں کہنے لگے، چور کو خیرات ملی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، اللہ تیرا شکر ہے، میں آج رات کو اور ایک کی خیرات کروں گا۔ خیر، پھر رات کو اپنی خیرات لے کر نکلا اور ایک کنچنی کے ہاتھ میں ڈال آیا۔ صبح کو لوگ بات بنانے لگے، عجیب بات ہے، رات کو ایک کنچنی کو خیرات ملی۔ یہ سن کر اس نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، کنچنی کو خیرات پہنچے، پر میں آج رات کو ضرور ایک خیرات عطا کروں گا۔ پھر رات کو خیرات لے کر نکلا اور ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں رکھ آیا۔ صبح کو لوگ کہنے لگے، باتیں کرنے دیکھو، مالدار کو خیرات ملی۔ یہ سن کر وہ بولا، یا اللہ، چور اور کنچنی اور مالدار ان سب کو خیرات پہنچنے پر تیرا شکر کرتا ہوں۔ پھر ایک آنے والا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تیری تینوں خیراتیں قبول ہوئیں۔ چور کی اس وجہ سے شاید وہ اس رات خیرات پا کر چوری سے باز رہے، منجنی کے اس لیے شاید وہ زنا سے پرہیز کرے، مالدار کی اس لیے کہ شاید وہ سوچے اس کو عبرت ہو اور اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ باپ، اگر باپ ناواقف ہے، اپنے بیٹے کو خیرات دے دے، اس کو معلوم نہ ہو۔ ہم سے محمد بن یوسف نے فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے کہا، ہم سے ابو الجویرہ قطان بن خفا نے، ان سے معین بن یزید صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، میں نے اور میرے باپ یزید اور میرے دادا اخنس بن حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ نے میری منگنی کرائی اور نکاح پڑھایا، اور میں ایک مقدمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، ہوا یہ کہ میرے باپ یزید نے خیرات کی کچھ اشرفیاں نکالیں اور مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھوایا۔ میں نے اس کے پاس گیا اور وہ اشرفیاں لے لیں، اپنے باپ کے پاس لایا۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ یہ خیرات تجھ کو پہنچے۔ آخر میں
اور وہ جھگڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یزید تیری نیت پوری ہو گئی اور ایمان جو تو نے لیا وہ تیرا ہو گیا. اللہ اکبر.